جی السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر ایوب ہوں۔ تو آج ہم تیزابیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تیزابیت ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ کوئی بندہ کسی طریقے سے بتاتا ہے، منہ سے پریزنٹ کرتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے جسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے، یا معدے میں جلن ہو رہی ہے، یا یہ تیزابیت ہے اتنی سینہ سڑتے ہوئے گلے تک آ گیا ہے، یہاں ساڑ مچ رہا ہے۔ بعض کا گلے کے ساتھ ساتھ ان کو ناک بھی بند ہو جاتا ہے، یا یہ جگہیں بھاری ہو جاتی ہیں اس وجہ سے۔ کسی کو دن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے جب صبح اٹھتا ہے اس ٹائم، کسی کو رات سوتے ہوئے وہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کو کام کرتے ہوئے، کسی کو جو سٹریس والا کام ہوتا ہے اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ان تمام جو وجوہات مختلف دن کے رات کے اوقات میں ہوتی ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر بندے کا کام مختلف ہے، جیسے اس کی نیچر بھی مختلف ہے، تو اس طرح علامات بھی کسی بندے میں کسی طرح آتی ہیں، کسی میں کسی طرح۔ اب اس میں جب تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو جو موجودہ کامن جو عام اس کی وجوہات بنتی ہیں ان میں سب سے بڑی ہے خوراک۔ اب خوراک کی طرف آتے ہیں، ایسی کون سی خوراک ہے جو یہ چیزیں وجود میں لاتی ہیں، جن چیزوں سے تیزابیت ہوتی ہے اور اس سے مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مرچ ہے، مسالہ ہے، اس سے زیادہ چیزیں ہیں، گھی والی چیزیں ہوں گی، تلی ہوئی چیزیں ہوں گی، جو ہم عام طور پہ بازار سے بھی لیتے ہیں اور گھر میں بھی بناتے ہیں۔ تو یہ تمام چٹخارے دار چیزیں ساری یہ اس چیز کی وجہ بھی بنتی ہیں اور مزید اس کو بڑھاتی بھی جاتی ہیں سارا کچھ۔ جس میں اگر ہم لے لیں نام، جیسے ہیں سموسہ ہے، پکوڑے ہیں، ایون مٹھائیوں پہ آ جائیں، مٹھائیاں ہیں، یہ بھی سارے بہت وجوہات بنتی ہیں۔ اب سوڈا آ جائیں، جو سوڈا ہے نا، جس میں زیادہ سوڈا ہوتا ہے وہ چیزیں استعمال ہو، اس سے بھی یہ تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ زیادہ تر تمام چیزیں کیا کرتے ہیں کہ جتنی چٹخارے دار چیزیں کھاتے ہیں، جس میں مختلف آپ دیکھ لیں کہ فاسٹ فوڈ میں آ جائیں، یہ تمام چیزیں ساری اس کو اور مزید وجہ بنتی ہیں اور بڑھا بھی دیتی ہیں۔ اس طرح گھر میں آ جائیں تو گھر میں بھی لوگ یہی چیزیں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مین وجوہات ہیں جو ان کو وجہ بھی بنتی ہیں اور اس کو بڑھا بھی دیتی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مختلف بیماری میں ہوتے ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی اور سسٹمک ڈیزیز ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ دوائیاں کھا رہے ہیں۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوراک نالی یا معدے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے، اس کو بھی اس لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، سٹریس ایسا ہوتا ہے، اس میں وجوہات وہ تمام چیزیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہر شعبے کا بندے میں مختلف قسم کی وجہ بنتی ہے اور اس کا بیماری کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ تو تمام چیزوں کو اس کو لحاظ سے ہسٹری مکمل لے کے پھر ہم اس کے لحاظ سے آگے چلتے ہیں کہ اس بندے کا ہم علاج کس طرح کر پائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، تمام وہ فیکٹر جو یہ وجہ بن رہے ہیں ان کو کم کرنا ہوتا ہے، روکنا ہوتا ہے، تاکہ وہ مزید اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور اس کو کیا ہم صرف خوراک سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں موجودہ اس کی جو سٹیج ہے، یا اس ٹائم ہمیں دوائیوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اس سٹیج میں ہے اسیسمنٹ کے مطابق کہ ان کو ضرورت نہیں ہے دوائیوں کی، تو ہم صرف ڈائٹ موڈیفیکیشن کہ اپنی زندگی کے جتنا بھی طرز زندگی اس کو چینج کرے، اور لائف کے ساتھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی کہ اپنا جیسے لائف سٹائل ہے پہلے بالکل ریسٹنگ کنڈیشن میں تھا، وہ چہل قدمی کے ساتھ ہم کو ایڈ کرتے ہیں صبح کو شام کو، تاکہ یہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویل اینڈ گڈ، سب سے اچھا یہ ہے۔ اچھا، اگر سٹیج ایسی ہے کہ اس سے زیادہ نوعیت ہے تو ہم اس میں دوائیوں کی مدد بھی لیتے ہیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ کیا ہم دوائیاں ان کو جو منہ کے ذریعے کھانے والی ہوتی ہیں جس میں، تو وہ دے سکتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ باقی موڈیفیکیشن لائف کی بھی ہے اور ڈائٹ کی ہے، وہ اس لحاظ سے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، اور فردر وہ اپنی زندگی کے جو سٹائل کو مینٹین رکھتا ہے تو وہ اچھا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسی سٹیج میں پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن میڈیسن اگر ہم منہ سے بھی دیں تو بھی کنٹرول نہیں ہوتے، پھر ہمیں ان کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، داخل کرنا پڑتا ہے انجیکٹیبل کنٹرول کر کے، پھر مینٹین کر کے، پھر ایسا میڈیسن کے اوپر۔ پھر ایسا اگر پیشنٹ کوآپریٹو ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا پیشنٹ ہوتا ہے ہمارے، جو کوآپریٹ کرتا ہے، جو ہمارے انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے، وہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسے پیشنٹ ہو تو چند دنوں میں ہی اس کا تمام چیز سارے کی ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں میڈیسن، اور وہ اپنا لائف سٹائل سے اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اپنی بیماری پہ یا تیزابیت پہ وہ قابو پا لیتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ علاج ہم کیا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو معدے کو، ہم عام زبان میں کہیں گے معدے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں، جس میں کچھ سیرپ ہیں، ان کو ہم اینٹی ایسڈ کہتے ہیں۔
وہ دیتے ہیں. کچھ ان کے نا اور میڈیسن ہیں, ہم H2 بلاکر کہتے ہیں ان کو. کچھ ہم پروٹون پمپ انہیبیٹر ہوتے ہیں ہمارے زبان میں, میڈیکل میں اگر ہم گئے جو ہم کیپسول دیتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صرف یہی ایک وجہ ہے جو ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہے. بعض کو ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے معدے کے اندر, جسے ہم عام طور پہ نا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے. اگر عام میڈیکل میں بات کریں اس کا نام ہیلیکوبیکٹر پیلورائی ہوتا ہے. جو عام زبان میں پبلک جانتی ہے ایچ پیلورائی کو, وہ ٹھیک ٹھاک آپ لوگ سب جانتے ہیں کافی سارے. تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے معدے میں جلن کی, معدے میں درد کی. اس کا بھی ہم اسپیسیفک ٹیسٹ کرتے ہیں, خون میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا, پخانے میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اینڈوسکوپی کے ذریعے بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ کنفرم ہو جائے تو اس کا علاج ہم کمپلیٹ علاج کرتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تمام جتنے بھی علامات ہیں وہ مکمل ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام مختلف سچویشن, وجہ کیا بنی ہے تیزابیت کی, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. وجوہات کے جتنے بھی ہیں فیکٹر ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اور جو اس کو ایفیکٹ ہو چکا ہے معدے کے اوپر یا خوراک نالی کے اوپر, اس کو پھر ہم دوائی کے ذریعے یا ہے لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ میڈیسن ہیں, یا اکیلے لائف سٹائل سے ڈائٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ ہم تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. پھر یہ جب تمام چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہے پھر اس پیشنٹ کی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے کہ اگر دوبارہ وہ دوائی کھانا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنا دوبارہ وہی ہیبٹ شروع کر دیتا ہے, اس طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ. لیکن اگر وہ عام طور پہ جو اچھا پیشنٹ ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام علامات جو ان کو آئی ہیں اور اس نے تجربہ کیے دوبارہ اس کو نہ آئیں. اس میں سب سے بہتر ہے کہ اپنے وہ لائف سٹائل کو اور ڈائٹ کو موڈیفائی کر لے, اچھی آرگینک فائبر ڈائٹ کے ساتھ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ رہے, تو بہت کم چانس ہے کہ دوبارہ وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکے گا. امید ہے آپ تمام لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا اور اچھے طریقے سے عمل کریں گے. ہاں, ان تمام چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر مشکل پیدا ہو رہی ہے مشورہ کر سکتے ہیں, ہم مزید آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے.